صلوات پڑھے محمد علیہ۔ مائنڈ کا پاور ہونا اور ہے، امامت کا سپر پاور ہونا اور ایک صلوات پڑھے۔ تو تین نقص دی، لیکن یہ نقص ہے، عیب نہیں ہے۔ محسوس کیجئے گا، تین نقص عیب نہیں۔ جیسے مثلا جو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جو عورتوں کو ناقص العقل کہتا ہے، ناقص العقل کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ جا کے سمجھے تو ذرا کہ اسلام کہنا کیا چاہتا ہے۔ اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے عورت کو عقل کی علیہ السلام عقل کی نسبت میں جذبات زیادہ دیے، عقل کی نسبت میں ایک عورت کو جذبات زیادہ دیے۔ پھر سامنے والا ممکن ہے تیری بات کو دیکھے کہ آپ نے بات بالکل صحیح کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے پاس عقل کم ہے، جذبات زیادہ ہے، تو بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا چلانے کے لیے صرف عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن محسوس کیجئے گا، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے فلسفی کی بہت بڑی بحث ہے جسے میں دو جملے میں کہہ کے آگے بڑھوں، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صرف عقل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عقل بھی اس وقت تک ورک نہیں کرتی جب تک پیچھے سے جذبات کا سپورٹ نہ ہو۔ اسی لیے اس دنیا میں اس مشن میں اولاد کو تربیت دینے کے لیے ایک ایسے سنگم کی ضرورت تھی جہاں باپ کی عقل ہو تو ماں کے جذبات بھی شامل ہے۔ لہذا ضروری تھا کہ ایک ایسی مخلوق بنائی جائے کہ جو عقل کے آگے آگے جذبات کو رکھے۔ ناقص کا یہ معنی اللہ نے یہ معنی رکھا ہے، اس لیے کہ ضرورتوں کو پورا کرنا تھا، ضرورتوں کو پورا کرنا تھا، لہذا اللہ نے یہ ساری چیزیں اسے دی۔ اب میں جلدی سے وہ تین شرف بھی بیان کر دوں کہ جو اللہ نے ایک عورت کو دیا ہے، صرف نقص نہیں ہے، اور میں نے کہا نا کہ یہ نقص بھی عیب نہیں ہے۔ نقص کا معنی کبھی ہوتا اللہ نے کسی چیز کو کچھ کم دیا ہے، کسی چیز کو کچھ زیادہ دیا تاکہ سسٹم چلتا رہے۔ اگر ہم صرف کمی اور زیادتی پہ لڑتے رہے تو پہلے تو انسان کو اپنے مائنڈ پہ لڑنا چاہیے کہ کسی کے پاس کم دماغ ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، البتہ وہ ڈیپینڈ یوز پہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو تین نقص تھا، عورت کیا ہوتی ہے اپنے کمال میں؟ ناقص العبادہ، ناقص العقل، ناقص المیراث۔ یہ ظاہر سے ظاہر تین کمیاں ہیں ایک عورت میں، لیکن وہی اللہ نے تین ایسے شرف ایک عورت کو دیے جو کسی مرد کا مقدر ہی نہیں تھے۔ وہ تین شرف کیا تھے؟ جب آپ شرف کی کائنات میں دیکھیں گے تو وہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ پہلے مرحلے میں کسی کی بیٹی ہوتی ہے، جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اللہ اسے باپ کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہے، جب زوجہ ہوتی ہے تو اللہ شوہر کے ایمان کو کامل کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، جب ماں ہوتی ہے تو بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ یعنی اگر تین کمیاں عورت میں دکھائی جا رہی ہیں تو تین ایسا شرف بھی ہے کہ جسے مرد مرتے ہوئے بھی نہیں پا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں رحمت اللہ۔ گفتگو آگے آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین نقص کے بعد اللہ نے تین ایسی عظمتیں دے دی۔ میں نے کہا نا کہ نقص کمی ہے لیکن عیب نہیں ہے۔ اب مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال واضح کر دوں، بھئی ہم لوگ سفر کرتے ہیں 44 کلومیٹر کے اندر جب ہم سفر کر رہے ہیں تو ہماری نماز نقص ہو جاتی ہے، 2 رکعت 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہی ہو جاتی ہے، یعنی کیا؟ 2 رکعت نماز کم کر دی ہے، ناقص نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہر نقص عیب ہوتا تو مانیے کہ ایک عیب ہم مسجد میں لے کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب نقص ہے لیکن عیب نہیں ہے۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی تاکہ واضح ہو جائے کہ جو لفظ نقص رکھا گیا ہے عورت کے ساتھ وہ اتنا اہانت گزار نہیں جتنا ہم نے بنا دیا ہے، لیکن اللہ نے ان عورتوں کی تاریخ میں اللہ نے ایک ایسی عورت ایگزامپل بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی جس کے اندر یہ ظاہری تین کمیاں بھی نہیں نظر آئی۔ ایسا محسوس کیجئے گا، جس کے اندر یہ ظاہری تین کمیاں بھی نظر نہیں آئی۔ کائنات کی کوئی بھی عورت ہو وہ ناقص عبادہ ہوتی ہے، یعنی اس کے پوری زندگی میں کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب اس کے اوپر سے عبادت اٹھا لی جاتی ہے، لیکن اللہ نے پیغمبر کی عظیم المرتبہ بیٹی جسے اللہ نے بطول بنایا، لیکن میں ممبر پہ ہوں ان لفظوں کو زیادہ نہیں واضح کر سکتا لیکن سمجھنا آپ کا کام ہے۔ کائنات کی ہر عورت اپنے وجود میں ناقص عبادہ ہے،
ملے گی، بیٹی کو اکیلی میراث ملے گی، لیکن اللہ نے کمال فاطمہ، اللہ نے فاطمہ کو یہاں بھی نصب نہیں دیا، اس لیے کہ فاطمہ کو کوئی بھائی نہیں دیا کہ میراث کے حصے دار بن سکے۔ جناب زہرا کے پاس کوئی بھائی نہیں تھا کہ میراث بن سکے، یعنی جناب زہرا ناقص المیراث بھی نہیں ہے۔ اب آئیے ناقص العقل کی اگر بات کی جائے تو کہاں عقیلۃ العرب کی ماں؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ جناب زہرا کو معصومہ بنایا گیا، معصومہ یعنی جہاں نقص عقل کا تصور ہی نہیں پایا جاتا، یعنی اللہ نے کائنات میں ایک عورت ایسی بھی بنا کے پیش کی جس کے اندر یہ ظاہری نقص بھی نہیں نظر آتا۔ اچھا کمال کی منزل میں آ گئی، ہر عورت اپنے آپ میں 3 کمال رکھتی ہے۔ کمال کیا ہے؟ یا وہ کسی کی بیٹی ہے، یا وہ کسی کی زوجہ ہے، یا وہ کسی کی ماں ہے۔ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت، زوجہ ہے تو ایمان کی، شوہر کے لیے کامل ایمان، اور اگر ماں ہے تو بچوں کی جنت کی وارث۔ اللہ نے کمال شہزادی اسلام، اللہ نے یہ شرف بی بی کو بھی دیے، لیکن وہ شرف نہیں دیے جو ایک عام عورت کا شرف ہے، بلکہ ان شرف کو بھی شرف کی معراج بنا دیا۔ عام عورتیں جب بیٹی ہو تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، سیدہ رحمت بنی لیکن صرف باپ کے لیے نہیں، رحمت للعالمین۔ سیدہ رحمت بنی صرف باپ کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین کے لیے۔ اب گفتگو اور آگے بڑھے، ایک عام عورت جب کسی کے عقد زوجیت اور رشتہ زوجیت میں آتی ہے تو وہ شوہر کے لیے کاملۃ الایمان بنتی ہے۔ اللہ کے مقام شہزادی اسلام، کائنات کی ہر عورت اپنے شوہر کے لیے کاملۃ الایمان بنے گی، لیکن زہرا صرف شوہر کے لیے کامل الایمان نہیں بنے گی بلکہ کل ایمان میں ایمان کو کامل کرے گی۔ یعنی شرف میں بھی کیا شرف رکھا؟ تیسرا شرف کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی جنت کی مالکہ ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر عورت کا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ اللہ وقار فاطمہ، عظمت فاطمہ، بلندی فاطمہ، افتخار فاطمہ، فاطمہ صرف بیٹوں کی جنت قدموں میں نہیں رکھتی بلکہ سردار جنت کی جنت اپنے قدموں میں۔ ایک صلوات دیکھیں بات کہاں سے شروع ہے، لیکن دیکھیں بات کو جانا کہاں۔ 3 نقص، 3 کمال، اور کمال یہ ظاہری نقص بھی شہزادی کے وجود میں نہیں دیکھا گیا، اور کمال میں بھی عام کمال نہیں دیکھا گیا، معراج کمال کو پایا گیا۔ یعنی زہرا کو بھی عام کمال نہیں دیا گیا، معراج کمال، یعنی ایک عورت کوئی بھی زندگی میں کوئی عورت ہو وہ ان 3 مرحلوں سے گزرتی ہے، یا وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ نے افتخار رکھا، یا وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ نے شرف بنایا، اور ایسا شرف بنایا جو اس نقص سے کہیں زیادہ نظر آیا۔ دیکھیں گے یہ بھی محسوس کرنے والی بات ہے کہ جو اس ظاہری نقص سے کہیں زیادہ نظر آیا، اور یا وہ کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اب جناب زہرا کے اندر یہ تینوں کردار نظر آئے، بیٹی کس کی؟ رحمت للعالمین کی، زوجہ کس کی؟ کل ایمان کی، ماں کس کی؟ سردار جوانان جنا کی۔ یعنی تینوں زندگی کے تینوں لمحات میں فاطمہ آئیڈیل نظر آئی، فاطمہ آئینہ نظر آئی، فاطمہ رہبر نظر آئی۔ لیکن کمال انسانیت یہ تھا کہ انسان نے اپنے ہر لحظے میں اور انسانی زندگی میں اپنے ہر گوشے میں فاطمہ سے رہبریت کسب کرنا چاہی، تو دیکھا کہ فاطمہ جیسی بیٹی کوئی نہیں، فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں، فاطمہ جیسی زوجہ کوئی نہیں، اور یقیناً آپ انبیاء کی بھی بیٹیوں میں دیکھ لیں تو فاطمہ جیسی بیٹی نہیں نظر آئے گی، انبیاء کی زوجہ میں دیکھ لیں
تو فاطمہ جیسی ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سرکار انبیاء کی زوجات کی فہرست دیکھ لے۔ اس کا مطلب جو کمال فاطمہ کا ہے وہ خود زوجات سرکار کے یہاں بھی نہیں پایا جاتا۔ جب بیٹیوں کی فہرست دیکھ لے تو جیسی بیٹی فاطمہ ویسی کوئی بیٹی نہیں نظر آئی، لیکن ابھی بھی انسانیت پریشان تھی۔ ہر طریقے سے کامل ذات کو فاطمہ کہتے ہیں، ہر طریقے سے مکمل ذات کو زہرا کہتے ہیں۔ کائنات کے ہر کردار میں آئیڈیل کو زہرا کہا جاتا ہے، لیکن ایک کردار ایسا تھا جو بہت ضروری تھا، بہت امپورٹنٹ تھا، بہت زیادہ ضروری تھا، جو ہر گھر میں تقریباً پایا جاتا تھا، لیکن اس کردار کو بھی کسی کی رہبری چاہیے تھی۔ وہ کردار تھا بہن کا کردار۔ میں دیکھیں کائنات کی سب سے عظیم بیٹی زہرا، سب سے عظیم زوجہ زہرا، سب سے عظیم ماں زہرا، لیکن ایک کردار ہے بہن کا کردار۔ اور میں سمجھتا ہوں ماں کے بعد جو سب سے ضروری کردار ہے اسے بہن کہتے ہیں۔ ماں کے بعد جو سب سے اہم کردار ہے، ماں کے بعد جو ثانیہ ماں ہو اسے بہن کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو تاریخ کے اوراق پر صفحات کے صدر پر کہیں یہ کردار زہرا کی 18 سالہ زندگی میں نظر نہیں آیا، اس لیے کہ بھائی جو تھا وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو زہرا کو بہن بننا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ نستعین باللہ اللہ نے کوئی کمی رکھی نہ، جو کمی ہو جہاں کمی ہو وہاں زہرا نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے یہ مصلحتاً اس کردار کو زہرا سے کچھ لمحوں کے لیے الگ رکھا۔ اس لیے کہ جہاں سارے شرف اللہ نے جناب زہرا کو دے دیے ہو، ایک عظیم بیٹی بھی بنا دیا، ایک عظیم ماں بھی بنا دیا، ایک عظیم زوجہ بھی بنا دیا، تو اگر اللہ چاہتا تو ایک عظیم بہن بھی بنا کر جناب زہرا کے کردار کو مکمل طور پر کائنات میں پیش کر دیتا۔ لیکن نہیں، اللہ کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ ہر فرض کو نبھانا ہر امام کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر امام اور ہر حجت اپنے زمانے کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ میں مثال کو اور واضح کر دوں، مثلا آپ دیکھیں گے تو ہمارے 12 امام ہیں، سب کے سب محمد ہے، سب کے سب علی ہے، لیکن کوئی ایک صفت کسی ایک خاص امام سے ظاہر ہو۔ مثلا مولا علی نے علم ظاہر کیا، مولا حسن نے صلح کے جوہر دکھائے، مولا حسین نے شجاعت کے جوہر دکھائے، مولا سجاد نے عبادت کے جوہر دکھائے، مولا باقر العلوم نے علم کے جوہر دکھائے، مولا صادق نے صداقت کے جوہر دکھائے، مولا کاظم نے کاظم الفیض بن کے دکھایا، مولا رضا نے حجت دکھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے جوہر اور اماموں میں نہیں تھے، نہیں تھے سب میں، لیکن اللہ نے ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیا تاکہ دوسرے امام کی فضیلت بھی سامنے آتی رہے۔ ایسا محسوس کیجئے گا تاکہ اور ائمہ کی فضیلت بھی سامنے آتی رہے۔ لہذا موقع کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے ہر وقت کی حجت کو ظاہر کرنے کا موقع دیا۔ علم علی نے دکھایا تو صلح حسن دکھائیں گے، صلح حسن نے دکھایا تو شجاعت حسین دکھائیں گے، شجاعت حسین نے دکھایا تو عبادت سجاد دکھائیں گے۔ یعنی ہر دور کی حجت اپنے اعتبار سے کمال کو ظاہر کرے گا، کمال کو دکھاتا رہے گا۔ اب اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے 3 کمال زہرا نے کائنات کو دکھائے، ایک بیٹی کا کمال، دوسرے زوجہ کا کمال، تیسرے ماں کا کمال۔ ایک کیریکٹر بچا ہوا تھا جسے کردار بہن کہا جاتا تھا، اللہ نے اس کردار کو سنبھال کر جناب زینب کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور جناب زینب نے کائنات کے سامنے اس کردار کو واضح کیا کہ کائنات کی سب سے خوبصورت بہن، سب سے آئیڈیل بہن، سب سے عمدہ بہن، سب سے اچھی بہن تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ حسین کی بہن ہے۔ اور اسی لیے جناب زینب کو پہلے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے تاکہ زندگی زہرا سے یہ کردار بھی الگ نہ ہونے پائے۔ محسوس کیجئے، جملہ مکمل کروں، یعنی 3 کردار زہرا نے دکھائے، ایک کردار ثانیہ زہرا نے دکھائے۔ ارے جو زہرا کے کرداروں کو مکمل کر دے اسے زینب بنت
والے محمد یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد. دیکھیں نفس سے کمال، کمال سے در کمال. توجہ رکھیے کہ نفس سے کمال اور کمال سے در کمال. چوتھا کمال کیا تھا؟ بہن کا کردار. اور یہ کردار بچایا گیا جناب زینب کے لیے تاکہ جناب زینب اس کردار کو ادا کریں. اور جناب زینب بھی کوئی جناب زہرا سے الگ نہیں ہے بلکہ ثانیہ زہرا ہے. جیسے حسن باپ کی بچی ہوئی مشکلات کو یا باپ کے بچے ہوئے کام کو پورا کریں گے، ویسے ہی زینب بھی سیدہ کے ادھورے کام کو مکمل کریں گی. محسوس کیجئے گا سننے کو. اب تاریخ سے تاریخ ملاتے چلیے نا کہ خطبہ دینا زہرا کا کام ہے، حفظ کر کے اسے نسلوں تک پہنچانا زینب کا کام ہے. خطبہ زینب کی اکیلی راویہ کو زینب کہا جاتا ہے. میں جملہ مکمل کر دوں. خطبہ دینا شہزادی کا کام ہوگا، اسے روایت کرنا زینب کا کام ہوگا. دربار میں جا کر ظالم کے چہرے سے نقاب اتارنا یہ زہرا کا کام ہوگا. دربار یزید میں خلافت کے بانٹ کا مستحق بنانا یہ زینب کا کام ہوگا. جناب زینب کو یوں ہی ثانیہ زہرا نہیں کہا جاتا بلکہ جناب زہرا کے بچے ہوئے کام کو مکمل کیا ہے زینب نے. اگر دو مصروں میں بات مکمل کر دوں کیا بات کہہ دی شاعر نے. ارے بات زہرا کے ہوئی ثانیہ زہرا زینب. لیکن ذرا پہچانیے گا اس مصروں کی نزاکت کو. جناب زہرا کے بعد ثانیہ زہرا جناب زینب کو کہا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ بات زہرا کے ہوئی ثانیہ زہرا زینب. بات زینب کے کوئی ثانیہ زینب کا ہوا. یعنی زہرا کے بعد ثانیہ زہرا نظر آئی، زینب کے بعد کوئی زینب جیسی خاتون نہیں نظر آئی. ایک سوال پیدا ہوا. ماں کے بچے ہوئے کام کو جو تکمیل کرے اسے زینب کہا جاتا ہے. یوں ہی نہیں ثانیہ زہرا کا لقب پایا. شریکۃ الحسین. میں کیا کس لفظ پہ گفتگو کروں لیکن یوں تو ہر بہن اپنے بھائی کی کامیابی میں پرسنٹیج کے طور پر شامل ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. اب بھائی محسوس کرے یا نہ محسوس کرے وہ الگ چیز ہے. میں سماج کے اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بھائی کی کامیابی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر اگر ماں کی دعا شامل ہوتی ہے تو بہن کی محنت بھی شامل ہوتی ہے. اب کیا کہنے اس بہن کے جو صرف بھائی کی مددگار نہیں ہے بلکہ ایک امام کی مددگار ہے. لیکن اس جملے کو محسوس کیجئے گا. زینب کو شریکۃ الحسین کہا گیا ہے. صرف بھائی کے کاموں میں شریک نہیں ہے بلکہ امامت کے کاموں میں شریک ہے زینب. اور امامت کے کام کو کون انجام دیتا ہے؟ معصوم انجام دیتا ہے. تو جو شریک عصمت حسین ہو اسے زینب کہا جاتا ہے. میں یہ جملے کو پڑھنا چاہیے لیکن یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے. میں کیا جناب زینب کے فوائد بیان کروں. علامہ مامقانی تنقیح المقال میں جب جناب زینب کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں لیکن جناب تنقیح المقال تلک رجال کی بڑی عمدہ کتاب. ہمارے بڑے سے بڑے علماء تنقیح المقال سے مدد دیتے ہیں. یعنی وہ سارے راوی کہ جو پیغمبر کو لے کر ہمارے آئمہ کے دور تک انوار میں جنہوں نے روایت نقل کی ہے ان سب کے کریکٹر پر تنقیح المقال میں علامہ مامقانی نے بحث کی. کون راوی کیسا تھا، اس کے والد کیسے تھے، اس کے باپ کیسے تھے اور وہ کیسا تھا، کون تھا، کیا تھا. اور اسی میں جب بات کرتے کرتے جناب زینب تک پہنچے. لیکن جناب زینب سے بہت ساری روایت ہم تک پہنچی. خود خطبہ پیدا جناب زینب نے روایت کی. وہ جو ہم تک جب جناب زینب تک پہنچے انہوں نے پہلا جملہ بڑا عجیب لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ میں کیا زینب کے بارے میں کہوں. مس زینب فعب مس زینب وما ادراک مس زینب. یہ عربی تو آپ تک پہنچی رہی ہے نا کہ علامہ مامقانی نے کیا کہا. وما ادراک مس زینب وما ادراک مس زینب. ارے کچھ یاد آیا؟ یہ لفظ تو قرآن میں بھی آیا ہے نا. وما ادراک مس زینب. قرآن بھی تو کہتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. علامہ مامقانی کہتے ہیں کہ کون ہے زینب اور کیا ہے زینب. وما ادراک مس زینب. اور کون تک کرے گا کہ زینب کسے کہتے ہیں.
وما ادراک ما زینب، کون سمجھے گا کہ زینب کسے کہتے؟ ارے یقیناً کون سمجھے گا کہ زینب کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بعد حسین چوتھا معصوم، چوتھی حجت، چوتھا حجت الخلق، چوتھا حجت اللہ علی الخلق، چوتھا امام جس کے اشاروں سے کار امامت انجام دے اسے زینب کہتے ہیں۔ محسوس بھی دے جملے یہ صرف لفاظیہ نہیں ہے بلکہ حقیقتیں ہیں، حقیقتیں ہیں جناب شریعت الحسین کو زینب کہا ہے۔ اب سنیے وہ بات، اور اس کے بعد سے میں گفتگو سمیٹنا چاہوں گا کہ کون ہے زینب، مقام زینب، وہ کیا کرے گا۔ دیکھیں صرف شریعت کار امامت نہیں ہے کہ امامت ایک عام چیز نہیں ہے، امامت کا لباس، نبوت کا لباس وہ اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ دیکھیں یہی سے تو محسوس ہے امامت صرف رشتہ داریوں پہ نہیں بڑھتی ہے، اگر رشتہ داریوں پہ یہ امامت و نبوت ملتی ہوتی، میں چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ ایک سوال کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نعوذ باللہ نستغفر باللہ اس بات پر نہیں جناب زینب کتنے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ وہ امام حسین کی بہن، تو شرف ہے کہ امام حسین کی بہن ہے زینب، اور یہ امام حسین کے لیے شرف ہے کہ جناب زینب کے بھائی ہیں امام حسین۔ اگر حسین ابن علی ہے تو زینب بنت علی، دونوں اپنے وجود میں یکساں، دونوں اپنے وجود میں اپنا افتخار رکھتے ہیں، لیکن صرف رشتہ داریوں کی بنا پر یہاں فضائل نہیں پڑھے جاتے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں جو یہ خندس ہے کہ صاحب رشتہ داری قائم کر کے ہم نعوذ باللہ کو درجہ نبوت سے قریب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی حماقت ہے۔ رشتہ داریاں نبوت سے قریب نہیں کرتی ہیں بلکہ کردار نبوت سے قریب کرتا ہے۔ اب جناب عباس کے، جناب پیغمبر اسلام کے ایک اچھے چچا، یہ چچا تو بہت سارے پیغمبر بھی گزرے، ایک سے ایک چچا گزرے، ابو لہب جیسے چچا بھی نظر آتے ہیں، ایک اچھے چچا جناب عباس، ان سے جن کے بیٹے ابن عباس امام امیر المومنین کے اچھے صحابیوں میں اور عمدہ شاگردوں میں، اور انہی سے پھر وہ خاندان بنی عباس نکلا۔ بہرحال جناب عباس پیغمبر کے چچا اور اچھے چچا، تاریخ نے لکھا کہ جب پیغمبر کی دنیا سے رخصت ہوئی، پیغمبر دنیا سے رخصت فرما گئے، تو مولا کائنات کے پاس جناب عباس آئے اور بڑے وارثانہ انداز میں، سنیے گا توجہ سے میں کہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں، آخری بات میں اس مجلس سے مٹ جائے گی۔ بڑے وارثانہ انداز میں، یا علی میں پیغمبر کا وارث ہوں۔ مولا کہنے لگا بے شک آپ وارث، آپ سے بڑھ کے کون وارث ہے؟ کہ مجھے پیغمبر کے بچے ہوئے تبرکات مجھے کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ماما، لباس، تلوار، یہ سب مجھے چاہیے، میں وارث ہوں۔ کہا یہ بسم اللہ۔ امیر المومنین نے جناب عباس کو لیا اور لے کر حجرے میں آئے، حجرے کا دروازہ کھولا، یہ ہے ماما، یہ ہے تلوار اور یہ ہے لباس، بسم اللہ بے فرمائے، آج لیجیے۔ اب جناب عباس بڑھے، چاہا پہلے تلوار اٹھا کے دیکھا جائے تو بعض جگہ لکھا ہے کہ تلوار ان سے ہلی بھی نہیں، چچا تھے لیکن تلوار نہیں اٹھا پائے، جو کیا ہم نے تو تلوار ان سے، تو انہوں نے کہا تلوار نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں لباس کا کریں۔ تو اب لباس کی طرف بڑھے تو جیسے تلوار نہیں ہل رہی تھی ویسے لباس بھی نہیں ہلا۔ یہ کپڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے، لیکن وہی تو بتایا جائے کہ عام کپڑا اور ہے، نبوت کا لباس اور ہے۔ تو کہا کہ یا علی یہ لباس تو مجھ سے اٹھ بھی نہیں رہا، تو کہا فرمائی کہ ہم کیا کریں؟ کہا کہ ایسا کرو تم اپنے ہاتھوں سے امامہ اٹھا کے میرے سر پر پہنا دو۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں اس واقعے میں جناب عباس کچھ دنیا کو بتانا بھی چاہتے تھے، اس لیے کہ جناب عباس بھی کم معرفت نہیں تھی، اتنا تو سمجھانا ہی چاہتے تھے کہ جسے امامہ اٹھانے آتا ہے وہی نبی کے امامے کے لائق ہے۔ جناب عباس نے کہا یعنی تم ہی امامہ اٹھا کے میرے سر پر رکھ دو۔ جناب عباس نے امامہ اٹھایا، مولا کائنات نے امامہ اٹھایا اور جناب عباس کے سر پر۔ اب روایت کا تاریخ کا فکرہ ہے کہ جیسے ہی جناب عباس کے سر پہ امامے کو رکھنا تھا کہ جناب عباس نے کہا یا علی فوراً امامہ اتارو۔ کہا کیا ہوا چچا؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ میری گردن میرے سینے میں اتر آئے ہوئی، اتنا وزنی ہے یہ امامہ۔ پھر مولا کائنات نے پڑھ کر اس امامے کو اتار لیا۔ آپ نے محسوس کیا، اب انہوں نے پلٹ کر پوچھا یا علی
یہ تو عام کپڑا ہے، عام لباس ہے، اتنا وزنی کیوں ہے؟ کہ حضور آپ نہیں پہچانتے یہ عام لباس نہیں ہے، یہ نبوت کا لباس ہے۔ یہ نبوت کا لباس ہے، اس کا وزن کوئی عام آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن میں بہت عظیم جناب کو لانا چاہتا ہوں، پھر کیا ہوا کہ مولا علی نے جناب عباس کے سامنے لباس نبوت کو خود پہنا، اس کرتے کو خود پہنا اور اس امامے کو خود اپنے سر پہ رکھا، اور بڑے ہی آرام سے اطمینان سے کچھ دیر میں ہمیں گفتگو ہے۔ اس کے بعد اس لباس کو اتارا، اپنے بیٹے مولا حسن کو بلایا۔ مولا حسن تو اس ٹائم کنسنٹ ہے نا، لیکن مولا حسن کو پہنایا اور مولا حسن کے سر پہ بھی نبی کے امامے کو رکھا، اور بڑے اطمینان سے مولا حسن اس امامے کو سنبھالے ہوئے تھے۔ جناب عباس دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے مسکرا بھی رہے ہیں، سوال بھی پیدا ہوا۔ اور بعض جگہ ملتا ہے کہ امام حسن کے بعد مولا علی نے امام حسین کو بھی پہنایا، بلایا، اور نبی کا وہ لباس اور وہ امامہ مولا حسین کو پہنایا۔ اب جیسے ہی جناب عباس نے یہ دیکھا تو پوچھا یا علی یہ کیا خصوصیت ہے؟ کہا آقا چچا یہ ہے معصوم کا لباس، اور معصوم کا لباس بہت وزنی ہوتا ہے غیر معصوم کے لیے۔ لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا، نہیں اٹھا سکتا، چونکہ میں نبوت کے بعد امامت میں پہلا امام ہوں، میرا بیٹا امام ہے، میرا دوسرا بیٹا امام ہے، لہذا یہ اس لباس کے وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ اچھا ایک لاجیکلی قاعدہ یہ ہے کہ جو انسان جس چیز کے وزن کو اٹھاتا ہے وہ اس سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ منبر میرا وزن اس لیے اٹھائے ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ وزنی ہے، اگر مجھ سے کم وزن کا ہوگا تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب نبوت اور امامت کا لباس اتنا وزنی ہوتا ہے تو خود نبوت اور امامت کتنی وزنی ہوتی ہوگی؟ نہیں پہنچ رہا ہے میرا جملہ آپ تک؟ اس کا لباس کے واقعہ میں نے اسی لیے پڑھا تھا تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ واقعے سے کیا پتہ چلا؟ اتنا وزنی امامہ، اتنا وزنی لباس کہ نبی کے چچا بھی اس لباس کو اٹھا نہ پائے، اس امامے کو ہلا نہ پائے۔ تو جب نبوت اور امامت کا لباس اتنا وزنی تو سوچئے خود نبوت کتنی وزنی، اور پھر خود امامت کتنی وزنی، خود امامت کتنی وزنی، خود امامت کتنی وزنی۔ اب کمال ہے، اور سلام کیجئے اس شہزادی کو جو چلتے ہوئے پہلے سے اپنے پوچھ پر امامت کو لا جب تک کہ خدا بندے دو عالم کی خدائی زینب سے بہن ہوگی نے شبیر سبائی۔ محمد والے محمد۔ یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے نا کہ جب وہ خیمے سے، اور ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اس وقت اپنے امام نکلنا، یہ باتیں قتل حضرت شبیر آ گیا۔ اس کا مطلب امامت ابتدا ہو چکی ہے امامت کی۔ یا جملہ بدل کے کہہ دوں کہ سجاد اس امام کو کہتے ہیں جس کی امامت کا پہلا منبر جناب زینب کی گوشت ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ کیا آپ نے جو امامت کو بچا لائے اسے زینب کہا؟ کیا وزن ہوگا امامت کا، اور پھر کیا وزن ہوگا اس شخصیت کا، کیا وزن ہوگا اس شخصیت کا کہ جو امامت کو بچا کے لے آئے۔ آپ ذرا علماء کی باتیں پڑھیں جناب زینب کے حوالے سے، کیا کیا گفتگو ہوئی ہے جناب زینب کی نہیں۔ علامہ امام خانی یہ جملہ کہہ رہے کہ مس زینب مس زینب مس زینب، کون سمجھے گا کہ زینب کسے کہتے ہیں؟ اور آپ اس کے بعد دیکھیے کہ امام اپنے معاملے میں اکیلا حکم خدا کا جاری کرنے والا ہوتا ہے۔ امام کے اوپر کسی کا اختیار نہیں چلتا کہ آپ کوئی کہے کہ مولا یہ کر دیجئے تو امام یہ کر دیں گے، کوئی کہے مولا وہ کر دیجئے تو امام وہ کر دیں گے۔ یہاں دیکھیں امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر لوگ آگے کہہ رہے ہیں مولا مت نکلیے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ امام نے کہا میں امام ہوں اور میں حجت خدا ہوں، میں حکم خدا کا جاری کرنے والا ہوں، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو تین لوگ آئے امام کو مشورہ دینے، امام نے واپس کر دیا۔ حضور اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے، میں امام ہوں، مجھے پتا ہے کہ کہاں کون سے فعل انجام دینا ہے۔ اس کا مطلب امام کسی اہل خیر سے مشورہ نہیں لیتا۔
سلمان نصیر ایسے ویسے سے مشورہ نہیں دیتا، جا کے پڑھیے تاریخ، خیمے سے نکلنے کے بعد، شام سے واپسی کے بعد، ہر لمحہ ہر موقع سید سجاد جناب زینب سے مشورہ لیتے جناب زینب سے مشورہ لیتے ہوئے رسولی آئیتی بلکہ کار امامت میں جناب زینب سے مشورہ لیا، اور پھر خود امام کی یہ سند، امام کا یہ جملہ، بی بی انت یا عمتی انت عالمت الغیب، شہزادی آپ عالم غیب محرمان، انت بفحمت الغیب بفحمان، آپ ایسی سمجھنے والی میں جسے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمال ہے زینب کا، اس زینب کو کون پڑھائے جو باب علم کی بیٹی ہے۔ محسوس کیجئے جملے کو، یقیناً یوں ہی نہیں امامت کے ساتھ ساتھ جناب زینب کو رکھا گیا تھا، لیکن آپ محسوس کیجئے کہ کربلا میں اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلطی، کربلا میں اگر کربلا کی نصف ذمہ داری کوش حسین پر تھی تو نصف ذمہ داری کوش زینب پر تھی۔ یہ جملہ اور واضح مکمل کرو، اگر اسلام کو بچانا حسین کی ذمہ داری تھی تو حسینیت کو بچانا یہ زینب کی ذمہ داری تھی۔ اگر اسلام گھر گھر پہنچانا یہ حسین کا کام تھا تو حسین کو گھر گھر پہنچانا یہ جناب زینب کا کام تھا۔ آپ محسوس کیجئے وہ علی کی بیٹی کہ جو واقعاً اپنے وجود میں بھی علی شاہ ہے، جو نہ کبھی کسی سے ڈری نہ کبھی ظالم کے سامنے سر نگو کیا، اور ہمیشہ ڈٹ کے جیسے علی ہمیشہ سامنے نظر آئے ویسے ہی زینب بھی سب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے محسوس کیا، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے عورتوں کے اندر جو صفات رکھی ہیں ان میں سے ایک صفت ہوتی ہے جذبات کا غالب آ جانا، جذبات کا غالب آ جانا، لیکن اللہ نے کمال زینب، اسی لیے پہلے ہی جناب زینب کو عقیدۃ العرب کہہ دیا گیا تھا، یعنی پورے عرب میں سب سے زیادہ سمجھدار خاتون ہے زینب۔ ارے جس کی سمجھ پہ امام بھروسہ کرے، سلام محمد بکرا، جس کی تفہیم پہ امام بھروسہ کرے، جس کی سمجھ پہ، جس کی عقل پر امام بھروسہ کرے، اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور آپ ذرا محسوس کیجئے کہ یقیناً کس مقام پر ہے زینب، شریکۃ الحسین، شریک کار حسین کو زینب کہا جاتا، یعنی اپنے وجود کو صرف بھائی کے لیے نہیں ایک امام کے لیے وقت کر دیا۔ اور اگر کربلا تک اسلام کو لانا اور یزیدیت کو کربلا میں سرنگو کرنا حسین کا کام تھا، تو کربلا کے بعد سے لے کر گھر گھر اسلام پہنچانا حسین کی ذمہ داری تھی، اور بخوبی جناب زینب نے اس فرائض کو انجام دیا۔ بس میں کچھ بیٹھنا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ ذرا محسوس کیجئے کہ امام حسین کربلا میں جب وقت رخصت آئے ہیں جناب زینب کے پاس تو کیا کہا؟ میری بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ اللہ نے کیا مقام ہے زینب کی نماز شب کا۔ آپ بھی اپنے اور ہمارے گھروں کا منظر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ ایک غم پڑ جائے، یہ دلیل دینے جا رہا ہوں، ایک غم پڑ جائے تو بڑے بڑے قوی الصبر لوگ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، کہتے ہیں کہ میرا دل مضبوط ہے، میرا دل مضبوط ہے، لیکن پھر کہاں کا خدا اور کہاں کا رسول کچھ یاد نہیں ہوتا جب آدمی کو بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ زینب نماز شب میں یاد رکھنا، منزلانہ نماز تو دور، اسے کہتے ہیں حجت خدا، اسے کہتے ہیں عقیدۃ العرب، اسے کہتے ہیں جذبات کا پیچھے رکھنا، کہ اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد بھی جس کی نماز شب نہ قضا ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں محسوس کیجئے کہ عام محمد کڑیل جوان کہ جسے بیٹے کی طرح پالا، اس کا لاشا دیکھا، اور وہ بھائی کہ ماں کے بعد جس کی ماں بنتے رہے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک عجیب محبت ہے امام حسین اور جناب زینب میں خدا دار، یہ صرف خیالات نہیں، یہ صرف تخیلیں نہیں بلکہ روایت میں موجود ہے۔ جب جناب زینب کی شادی کا وقت آیا اور جناب عبداللہ مولا کائنات کی خدمت میں حاضر تھے تو مولا کائنات ہمیں ایک روایت بیان کریں
اور فرمایا کائنات میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ نے عام محبتوں سے زیادہ محبتیں عطا کی. جیسے ارشاد فرمایا کہ میری جو رسول سے محبت تھی وہ دنیا کی عام محبتوں سے اس کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر تیسرے مرحلے میں فرمایا تھا، ایک پہلا مرحلہ فرمایا کہ جو یعقوب سے یوسف کی محبت تھی وہ عام بیٹے اور باپ کی محبت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ. وہ ایک حجت خدا کی حجت خدا سے محبت کہ میری اور پیغمبر کی جو محبت تھی وہ ایک عام نبی امت اور بھائی کی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک الگ سے محبت تھی جو اللہ نے محبت کے طور پر مادی میں بھیجی. اور فرمایا کہ میری بیٹی زینب اور حسین میں جو محبت ہے اسے بھائی بہن کی محبت نہیں ہے، بلکہ اس محبت سے تمہارا یہ روایت میں موجود ہے. یعنی جس کی محبت خدا دادی محبت ہو اور ایسے محبوب بھائی کو جو کربلا کے میدان میں ضرور ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ذرا محسوس کریں. یقیناً یوں تو دیگر تواریخ موجود ہیں اور مصائب پڑھے جاتے ہیں جناب زینب کی شہادت کی، اور باقاعدہ مراسم میں مضمون مراسم میں موجود بھی ہیں جناب زینب کی شہادت کا وہ منظر. لیکن مجھے علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کا منظر ایک جملہ یاد آ رہا ہے جسے میں مصائب کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ زینب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کے بعد جناب زینب شہید ہوئی؟ وہ کہتے ہیں خود کربلا میں ہی جناب زینب کو شہادت ہوئی. ان کی دلیل سنیے گا. کربلا میں صرف امام حسین کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ جناب زینب کو بھی ذبح کیا گیا. کیسے؟ کہ ذبح دو طریقے سے کیا جاتا ہے. ذبیحہ دو طریقے سے ہوتا ہے. جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گلے پہ چھری چلایا جاتا ہے. لیکن مچھلی کا ذبیحہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مچھلی کو ذبح چھری چلا کے نہیں کیا جاتا بلکہ اسے پانی سے نکال کے الگ کر دیا جائے، یہی اس کا ذبیحہ ہے. علامہ حافظ کے بعد حسین کہتے ہیں اگر حسین کے گلے پہ خنجر چلا کے ذبح کیا گیا تو زینب کی شہادت بھی کربلا میں ہوئی ہو گئی. زینب کے سر سے ردا کر اتر جانا ہی زینب کی شہادت. زینب کی سر سے ردا کا چھوڑنا ہے. یقیناً آپ محسوس کریں کیا منظر رہا ہے جناب زینب کے سر سے ردا کا چھوڑنا. بعض تواریخ میں لکھا کہ جب پوچھا گیا ظالموں سے کہ بتاؤ تم نے زینب کے ردا کو کیسے چھینا، تو وہ معلوم کرتا ہے کہ میں قتل حسین کے بعد شروع کرتا ہے کہ میں امام حسین کو قتل کرنے میں مصروف تھا اور ادھر فوج نے اور افواج نے خیمے پر حملہ کر دیا اور خیمے میں انہوں نے آگ لگا دی اور جو اثاثہ جو سامان تھا اسے لوٹ کر. اور شبیر کہتا ہے جب میں امام حسین کا سر لے کر پڑھا اور میں نے سر ایک شخص کے حوالے کیا اور خیمے کی طرف پڑھا تو میں نے دیکھا سارا خیمے کا سامان لوٹا جا چکا. وہ کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا کہ سارا مال غنیمت لوٹا جا چکا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی سی بچی ہے جس کے کانوں میں گوشت ہے. تو پہلے تو اس لڑکی سی بچی کی طرف بڑھا اور میں چاہتا تھا کہ اس کے کانوں سے گوشت لے لوں. میں آگے بڑھا، بچی پیچھے رکھی. میں آگے بڑھا، بچی پیچھے رکھی اور بچی کہتی ہے، بچی نے میرا ارادہ سمجھ گئی تو بچی کہتے شکر اٹھ جا، میں خود سے اپنے گوشوارے اتار کے تجھے دے دیتا ہوں. بچی نے ایک مرتبہ گوشوارے اتارنا شروع کیے. بچی کمسن تھی، ہاتھ چھوٹے تھے، انگلیاں ان گوشواروں میں کھول نہیں پا رہے تھے. شکر کہتا تھا مجھے بڑی دیر ہو گئی اور اس سے برداشت نہ ہوا. میں آگے بڑھا، میں نے دونوں ہاتھوں سے گوشواروں کو پکڑ کے رچا ہے، کان پھولے پڑ گئی، خون جاری ہوا. بچی پکارتی اے چچا عباس، بابا نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ مطلوب شکر کہتا ہے میں نے گوشوارے لے لیے. پھر میں نے دیکھا تو مال غنیمت میں کچھ نظر نہیں آیا. میں نے دیکھا آپ بیویوں کے سروں پر بلائیں تھے. وہ کہتے سارے ساز و سامان تو لوٹ چکے تھے. میں ایک مرتبہ آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ بیوی کے سروں سے ردائیں اتاری جائے. سب سے پہلے مجھے علی کی بیٹی زینب نظر آئی. میں نے چاہا زینب کے سر سے ردا اتار لوں. میں نے اپنے نیزے کو دبایا تاکہ نیزے کی اڑی سے زینب کے سر سے ردا اتار دی جائے. وہ کہتا میں نے نیزے کو دبایا اور جناب زینب کی ردا میں نیزے کو پیوس کیا اور چاہتا تھا کہ اس نیزے سے سر زینب سے ردا اتار دی جائے. زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے
سے رضا کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ محافظہ حجاب سرکار تعریف کرتی ہے کہ زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رضا کو پکڑ لیا، اور میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ رضا کو اتارا جائے، لیکن جب میری کوشش ناکامیاب ہوئی تو میں نے اسی نیزے سے جناب زینب کے سر پہ وار کرنا شروع کیا۔ زینب کا سر زخمی ہوا، سر سے خون بہا، گرفت کمزور ہوئی۔ میں نے زینب کے سر سے چادر اتاری، نیزے پہ چادر گھماتا ہوا لاش عباس کے قریب سے گزرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعلیم کہتی ہے کہ سر زینب سے رضا چھن گئی۔ اے اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک مصیبت تھی، اس پر زیادہ گریہ نہیں ملتا۔ زیادہ گریہ کہاں ملا؟ اشار، اشار، اشار۔ اے ایسی مصیبت کہ جس پر امام بھی آنسو بہاتے رہے اور آنسو نہیں بلکہ خون روتے رہے۔ ارے ایسی مصیبت کہ سر سے رضا چھنی، زینب نے قدم نہ رکھے۔ ارے بھائی کو قتل کرتے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، زینب نے قدم نہ رکھ بنائے۔ جوان کی میت خیمے میں آئی، زینب نے قدم نہ رکھ بنائے۔ اور ایک مرتبہ یہ سارے مناظر طے ہوئے، زینب نے قدم نہ رکھ بنائے۔ بچوں کی لاشیں اٹھائی، زینب نے قدم نہ رکھ بنائے۔ لیکن روایت کا ذکر ہے کہ جب شام کا دربار آیا، زینب کھڑی ہوئی تھی، قافلے کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ ابھی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، جب آئینہ بندی ہو جائے تب زینب کو دربار میں لے جایا جائے گا۔ زینب نے آواز دی، اے لیلا قریب آؤ، اے کلثوم قریب آؤ، اے رقیہ قریب آؤ، اے سکینہ قریب آؤ۔ میں بد دعا کریے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا۔ اللہ تجھے زینب کتنا سخت تھا زینب کے لیے شام کے دربار میں جانا، کہ جس بی بی نے کربلا سے کوفے تک کبھی بد دعا نہیں کی، وہ بد دعا کریے ہاتھ اٹھانے جا رہی ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھایا تھا کہ زینب کی نگاہ سرے حسین میں پڑی، آنکھوں سے اشک تھا۔ زینب بھائی کہہ رہا تھا سمجھی، اے بھائیا اگر تمہیں منظور ہے کہ زینب دربار میں جائے تو واللہ زینب دربار میں جائے۔ اے بھائیا دعا کرنا زینب دربار میں زندہ رہے گا۔ ہائے شام کا دربار، تیرے شہزادی مرادی کی میرا آج ہی سوایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں میں تمہیں مسئول کر کے لایا ہوا، جن کے سلام کرے گا۔ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین والصلاة الذين رجعوا وانت الحمد لله وما الله إنا وإنا راجعون اللهم اغفر لنا وأبينا وبعدنا وبنينا وسلم مستوى الفائدة وآمين بمكة زين عجل وليك الفرج وآمين بمكة زين عجل وليك الفرج عجل وليك الفرج. السلام عليكم يا